السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شریعت اسلامیہ نے کن جانوروں کی قربانی سے منع کیا ہے، کون سے وہ جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی ان کی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قابل قبول اور منظور نہیں ہے۔ سب سے پہلے سنن ترمذی کی روایت ہے، 1498 نمبر حدیث ہے، حضرت علی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم جب قربانی کریں تو جانور کی آنکھیں اور کان اچھی طرح دیکھیں، اور ہم ایسا جانور ذبح نہ کریں کہ جس کا کان اوپر یا نیچے سے کٹا ہو، اور جس کے کان لمبائی میں چیرے ہوئے ہوں، یا جس کے کان میں گول سوراخ ہو۔ اور اسی طرح موطا امام مالک اور ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس جانور کی قربانی کرنے سے اجتناب کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی منع ہے۔ نمبر 1، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار جس کی بیماری واضح ہو، اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ ہو۔ تو اس لیے قربانی کے جانور میں جسمانی حالت کے اعتبار سے اگر درج ذیل عیوب میں سے کوئی عیب ہوگا تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں لگتی۔ اگر کوئی ایسی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی کرنے سے منع کیا ہے۔ نمبر 1، کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، یا جس کو بینگا جانور بھی کہا جا سکتا ہے، اس کی آنکھ بالکل واضح طور پر اس میں نقص ہو، عیب ہو، تو اس جانور کی قربانی کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور بیمار ہے اور اس کی بیماری بالکل واضح ہے، واضح طور پہ اس کی بیماری نظر آتی ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی جانور لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے، جانور لڑکھڑا کے چل رہا ہے، لنگڑا پن اس کا نظر آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی جانور میں اتنی کمزوری پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کے لیے چلنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ یا لاغر جانور ہے جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہیں ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو یا چرا ہوا ہو، یا کان میں گول سوراخ ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست اور جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر جانور اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی جانور کا ہونٹ کٹا ہوا ہو، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ ناک کٹا جانور، اس کی قربانی بھی درست جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دم کٹا جانور ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست اور جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ عیوب ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے ایسے جانوروں کی قربانی سے منع کیا ہے۔ اور اگر کوئی جانور خصی ہے تو وہ اس کا عیب نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے جانور خرید لیا تو خریدنے کے بعد اگر جانور میں کوئی عیب، کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے تو کیا اس کی قربانی کی جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر جانور خریدنے کے بعد جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلا زخمی ہو گیا ہے جانور، سینگ اس کا ٹوٹ گیا ہے، لنگڑا ہو گیا خریدنے کے بعد، تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب حیثیت آدمی ہے، اگر اس کے پاس اچھی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور وہ قربانی کرے اور جانور خرید کر کے۔ اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے، کمزور آدمی ہے مالی طور پر، تو بس وہ اسی جانور کی قربانی کر لے، شریعت نے اس کو گنجائش جو ہے وہ دی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور حاملہ نکل آیا ہے، فیمیل جانور ہے، حاملہ نکل آئی ہے، یا اس کی قربانی کی نیت کر چکے تو اسی کو اب ذبح کیا جائے گا؟ جی ہاں، اسی جانور کو ذبح کیا جائے گا اگر حاملہ نکل آیا ہے۔ اور بچہ اگر زندہ نکلے تو اسے بھی ذبح کر کے قربانی میں شامل کریں گے، اور اگر مردہ ہو تو جانور کا ذبح کرنا ہی اس کے لیے کافی ہے، اسے قربانی کے گوشت کے طور پر صدقہ کیا جائے گا۔ تو کیونکہ حاملہ جانور کی قربانی اس کی کوئی ممانعت حدیث میں نہیں ملتی، حاملہ جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کچھ عیوب آپ کو بتائے ہیں، اگر ایسے جانور ہوں تو ان کی قربانی درست اور جائز نہیں ہے، حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے، اسی طرح خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔